السلام علیکم جی. آج کا پہلا سوال ہے جمیل فاروق ڈیرہ غازی خان. ہم پاکستانی بھی عجیب و غریب طرح کے سوال کرتے ہیں. معصومیت ہے، سادگی ہے، پتہ نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں جمیل فاروق صاحب کہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ عدم اعتماد پہ اسپیکر نے وقت پہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہ بلا کے آئین کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ اسی اصول کی بنیاد پہ ساتھ ساتھ پوری پارلیمنٹ اور حکومتوں کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ کریں، کیونکہ آئین کی اسلامی شقوں پہ کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی ہے. اسلامی شقوں کی تو بھائی میرے دور کی بات ہے. وہ جو عوام کے حقوق ہیں، بنیادی ترین حقوق ہیں، روٹی کپڑا مکان ہے، تحفظ ہے، تھانے میں چتر نہ مارو یار، قدم قدم پہ حرام نہ کھاؤ، جن کے پہلے ہی جن کو لالے پڑے ہوئے ہیں روٹی کے. تو یہ دیکھیں، بات سنیں، میں جمیل صاحب عرض کروں کہ یہ علامتی سی بات ہے. آئین مقدس ہوتا ہے، یہ علامتی بات ہے، قطعاً نہیں. رنگ برنگے بھلے الیکٹڈ ہوں، میرے جیسے انہیں الیکٹ کیے ہیں نا، وہ ان کی ایک دستاویز، ان کی تیار کردہ ایک دستاویز مقدس کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ مقدس ہیں تو قرآن پاک کیا ہے؟ غلط ہے. سوال ہم پاکستانیوں کو بیسیکلی یہ سوچنا چاہیے جس میں ہم خود مجرم بنتے. یہ آئین ہے، یہ ڈکوسلا ہے، یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے، لیجسلیشن ہو رہی ہے، اسمبلی ہے جی، ایوان ہے جی، پارلیمان ہے جی، یہ اس کو چھوڑیں. یہ تو جو ہیں سو ہیں، ہم کیا ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں کہ آئین کی شقوں پہ کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، قرآن کی کون سی شق پہ عمل ہو رہا ہے اس ملک میں، جسے ہم غریب آدمی کہتے ہیں، جس کا استحصال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں ہے، کم تولنے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو ان میں سے تو ہے ہی کوئی نہیں. ہم سب کے سب مراعات یافتہ طبقات. یہ ٹرم عام استعمال ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اسلامی معاشرہ ہے، نام نوم رکھ لینے سے. دیکھیں آپ ایک اندھے کا پیدائشی نابینا بیچارے کا نام اگر نور دین رکھ دو تو وہ نور دین تو نہیں ہو جائے گا. اس لیے جس ملک میں اسلامی قرآن پاک کی شقوں پہ عمل نہیں ہو رہا، ان کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہے. آنکھیں بند کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کسی بازار میں چلے جائیں، ان کے بارڈ چیک کر لیں، اوزان پیمانے تولنے کے غلط ہوں گے. دکھائے گا کچھ، بیچے گا کچھ. ایک ہی بازار میں آگے پیچھے دکانیں یا ریڑیاں جو بھی ہیں کی قیمتیں مختلف ہوں گی. گاہک دیکھ کے، اس کی سواری دیکھ کے، اس کی شکل و صورت دیکھ کے، اس کا حال حلیہ دیکھ کے اس کو قیمت بتائیں گے. کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ ملک معصوم ہوتا ہے، ملک بے گناہ ہوتا ہے، ملک جرائم اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے. دھرتی کوئی گناہ نہیں کرتی، پہاڑ کوئی گناہ نہیں کرتے، دریا کوئی گناہ نہیں کرتے، کھیت کوئی گناہ نہیں کرتے. دھرتی تو ساری کی ساری پاک ہے، اس کی بنائی ہوئی ہے. وہ پاک اور ناپاک مشہور ہوتی ہے اپنے رہنے والوں کی وجہ سے. ہم کیسے ہیں، اس کا جواب آپ مجھے اگلی بار ضرور دیجیے. عائشہ جہاں زیب ہیں جی لاہور سے، وہ کہتی ہیں جی مریم نواز آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ نواز شریف نے کبھی تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. پوچھنا یہ تھا کہ یہ خلائی مخلوق کس تہذیب میں آتا ہے؟ عائشہ بی بی، یہ تو پھر مہذب بات ہے. یہ اس خاندان کے مرد، میں مریم کی بات نہیں کر رہا، پتہ کر لیں، تسلی کر لیں،
لاہور کا بچہ بچہ جانتا ہے. میں جب لاہور کی بات کر رہا ہوں تو لاہور کے بڑے ہوئے ناخنوں کی بات نہیں کر رہا. یہ جس بستی میں رہتا ہوں یا ڈیفینس ہو گیا، گلبرگ ہو گیا، یہ لاہور کے بڑے ہوئے ناخن ہیں. یہ اصل لاہور نہیں ہے، یہ لاہور کی ایکسٹینشن ہے، توسیع ہے، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں، اینکس ہے، یہ جو بھی. اس خاندان کے مردوں نے ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو اور محترمہ بیگم بھٹو کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے، میں اس کو دہرا ہی نہیں سکتا. حالانکہ میں خاصا منہ پھٹ آدمی ہوں، لیکن وہ پھر ان کے چمچوں کڑچھوں نے وہ پیلا لباس پہن کے محترمہ اسمبلی میں گئی، کیا تبصرے کیے. اس بی بی کا علم کم ہے. فارمل ایجوکیشن بھی پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کیسی ہے. سنا ہے ڈاکٹر بنتے بنتے رہ گئی، یا پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتہ. لیکن جنرلی ان کا جو سیاسی اور تاریخی نالج ہے وہ تھوڑا عجیب سا ہے. تھوڑا سا پتہ کر لے ارد گرد. میرا ایک کالم تقریباً 30 سال پہلے روزنامہ مساوات میں چھپا، جو بیسیکلی مریم نواز کے دفاع میں تھا. میں ایڈیٹر تھا اخبار کا. ان کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی. ان دنوں ان کی شادی وادی کا کوئی معاملہ تھا، جب سن یاد نہیں، میری کتاب میں شامل ہے. تو میں نے مریم بی بی کی ایک تصویر کالم میں، نارملی تصویر نہیں چھپتی، میں نے وہ چھاپی. میں ایڈیٹر بھی تھا اخبار کا. تو اس کا عنوان تھا باحیا لیکن بے ردا چہرہ. انہوں نے نہیں پہنا ہوا تھا. تو میں نے اس پہ دکھ اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ جس اخبار کا ایڈیٹر میں ہوں، اس میں مریم کے بارے میں بدتمیز قسم کی سرخی لگائی گئی اور بدتمیز قسم کی خبر چلی. ظاہر ہے ایڈیٹر 24 گھنٹے تو نیوز روم میں نہیں بیٹھا ہوتا یا پرنٹنگ پریس میں نہیں ہوتا. آئی اپولوجائز اینڈ روٹ اے کالم. نتیجہ اس کا بہت لمبا چوڑا وہ اسکینڈل بنا. وہ جیلے تھے جو اس زمانے میں ایک خاتون بعد میں جج بھی بنی، ہو ان کی میں نے انٹری بین کر دی. وہ بینر اٹھا کے 4 5 5 خواتین کھڑی ہو کے عجیب انہوں نے مساوات کو نا بلیٹن سا بنایا ہوا تھا، پارٹی بلیٹن. تو میں کوشش کر رہا تھا اس کو اخبار بنانے کی. تو مجھے دکھ ہوا صبح جب میں نے خبر دیکھی مریم کے حوالے سے. تو آئی روٹ اے کالم. اس میں یہ درج ہے کہ بیٹیاں واقعی سانجی ہوتی ہیں. ہمارا کلچر تو یہی ہے. تو میں اس دن سے بھی ڈرتا ہوں جب مریم مچور ہو کے بڑی ہو کے، اگر کبھی کسی نے بتایا کہ تمہارے بزرگ یہ کہتے رہے ہیں بے نظیر کے بارے میں، جو میں دہرا نہیں سکتا، اور بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں، تو میں کانپ اٹھتا ہوں یہ سوچ کے کہ ان کے بزرگ یعنی مریم کے ان کو کیا جواب دیں گے. یہ بیک گراؤنڈ ہے. خلائی مخلوق تو کچھ بھی نہیں، سادہ سی بات. 12 یہ میاں ثاقب بھٹی ہیں جی، منڈی احمد آباد. سچی بات ہے، میں کم علم آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا منڈی احمد آباد کہاں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میرا ماننا ہے کہ تشدد، مار کٹائی، توڑ پھوڑ، گالم گلوچ ہر حال میں ناقابل قبول ہے، مگر کم از کم یہ تو نہ کریں کہ سندھ ہاؤس کے گیٹ پہ حملے سے جمہوریت کو نقصان پہنچا. سن کے لطیفہ لگتی ہے یہ بات. سوال یہ کہ کیا سندھ ہاؤس میں مخالف پارٹی کے لوٹوں کو رکھنے سے جمہوریت کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ثاقب بھٹی صاحب، میں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تاریخ میں نے نہیں لکھی. یہ لوٹا لوٹا، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، بے ضمیری، بے حیائی، بک جانا، ضمیر کا بیچ دینا، غداری کرنا، بے وفائی کرنا، یہ ہماری روایت ہے. ایک سادہ سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو بے ضمیر اور بکاؤ ہوتے ہیں، ان کی شکلیں، ان کی کرتوتیں تبدیل ہوتی ہیں. ہے یہ ہماری تاریخ. مجھے صرف ایک بات کا آپ جواب دے دیں کہ میر جعفر اور میر صادق کون تھے.
ہم کہتے ہیں ٹیپو سلطان شہید ہوئے گوروں کے ہاتھوں، میں کہتا ہوں ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے مسلمان تھے، ان کے ساتھی تھے۔ یہی حال نواب سراج الدولہ کا ہے۔ لارڈ کلائیو بیسیکلی تو پتہ نہیں کلارک ٹائپ آدمی تھا، اس کے لوٹوں نے، اس کے بے ضمیروں نے نواب سراج الدولہ کو بیچ دیا۔ ہمارے سلطان ٹیپو کے بے حمیتوں نے، بے حیاؤں نے، ختم ہوئی بات۔ اقتدار کے لیے انہوں نے اپنے ہیروز بیچ دیے، مروا دیے۔ تو آپ کی تاریخ ہے، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، کوشش کریں کوئی اویئرنیس پھیلے لوگوں میں، کوئی علم آئے، شعور آئے۔ وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم حقائق کو فیس نہیں کریں گے، اپنی ہسٹری کو نہیں سمجھیں گے۔ اور ایک بات آخری میں آپ کو بتا دوں، یہ دونوں گوروں کے ہاتھوں نہ مرتے، یہ اپنوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس وقت ہوتا ہے کہ جی اتنے کروڑ مل گئے، اس وقت یہ تھا کہ جی یہ منصب مل جائے گا۔ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا ٹکٹ آپ کو مل جائے گا وننگ پارٹی کا، اس وقت منصب مل جاتا تھا۔ اب ہمارے یہاں روپیہ ہوتا ہے، اس وقت پتہ نہیں کون سی کرنسی تھی، وہ ان کو مل جاتی تھی۔ بکاؤ اور بے ضمیر اور یہ لوٹے اور یہ گھوڑے اور یہ گدے، یہ سارا ورثہ ہے ہمارا بر صغیر کے مسلمانوں کا، خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ ہیں رانا شاہد سیالکوٹ بار ایسوسی ایشن سے، وہ کہتے ہیں جی کہ بلاول کو میں کسی حد تک میچور سیاستدان سمجھنے لگا تھا، لیکن کل بلاول کو یہ کہتے سنا کہ دیکھتا ہوں کیسے OIC کانفرنس ہوتی ہے۔ تو رانا شاہد صاحب میں عرض کروں، اس کے فوراً بعد ایک بیان آیا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ تم روک کے دکھاؤ، ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ یہ رانا صاحب یہ کہا تھا شیخ رشید نے، اس سے پہلے بلاول نے کہا تھا کہ تم سندھ پہ گورنر راج لگا کے دکھاؤ۔ یہی سائز ہے، یہی اوقات ہے، یہی ذہنیت ہے۔ میں نے اس پہ کالم لکھا جس کے آخری جملے تھے کہ بات سنو اور تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، جمہوریت کے تائے چاچے مامے سارے اکٹھے ہو جاؤ، تم اپنا ہر بچہ اسکول بھیج کے دکھاؤ، تم اپنے ہر بے روزگار پڑھے لکھے نوجوان کو نوکری دے کے دکھاؤ، تم لوگوں کی عزت نفس بحال کر کے دکھاؤ، تم لوگوں کو ان راشیوں کے چنگل سے چھڑا کے دکھاؤ، تم اس ملک کے قرضے اتار کے دکھاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ ایک حمام میں سارے ہی 3 سوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کر کے دکھاؤ تو وہ کر کے دکھاؤ، تو کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کلچر ہے ان کا، اندر سے کھوکھلے، کچھ بھی نہیں۔ ورنہ یہ ملک 74 سال بعد ہم سے علیحدہ ہو کے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، تو دیکھ لو ہر اعتبار سے وہ ہم سے بھی آگے ہے، اور کئی اعتبار سے وہ ہندوستان سے بھی آگے۔ دیکھ لو کیا